بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا ہے۔ اس وقت سلطان کے دربار پہ سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود ہر شخص حیرت سے آنکھیں پاڑے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ لوگوں نے اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا لی تھی۔ سلطان خود پہلی بار اس طرح خاموش بیٹھا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ سلطان کی زندگی کا یہ پہلا ایسا کیس تھا جس نے سلطان کو یوں خاموش کروا دیا تھا۔ سلطان حیرت کے مارے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بے بسی نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم کے اوپر پٹا ہوا لباس اس کی بات کی گواہی دے رہا تھا، لیکن پھر بھی سلطان کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ہچکچا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کے کہے ہوئے الفاظ کے اوپر یقین نہیں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سلطان کے تمام مشیر بھی اس وقت خاموش بیٹھے تھے۔ انہیں اس لڑکی کے اوپر یقین نہیں تھا۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ یقیناً وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اور ان میں سے ایک نے اٹھ کر تعظیم سلطان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، سلطان اعظم، یقیناً یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ کیا ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے جیسا یہ لڑکی کہہ رہی ہے؟ کوئی ذی ہوش انسان ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ جبکہ سلطان خاموش بیٹھا ہوا تھا، دوسرا مشیر بھی پہلے مشیر کی شے پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سلطان معظم، مشیر اعلیٰ سچ کہہ رہے ہیں۔ واقعی یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی اور بات ہوگی، اور ہمیں معاملے کی تحقیق کر کے ہی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ سلطان نے ان دونوں کی بات بغور سنی، لیکن کہنے لگا، میں آپ دونوں احباب کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں لے سکتا جس سے کسی کی حرمت پر حرف آتا ہو اور میرے انصاف پر انگلیاں اٹھائی جائیں۔ اسی لیے میں اس لڑکی کو ابھی کچھ وقت کی مہلت دے رہا ہوں۔ تب تک میں تمام ثبوت و شواہد پر غور کروں گا اور پھر فیصلہ کیے جائے گا۔ ابھی یہ لڑکی اپنی عدت پوری کر لے اور اس کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ لیں گے۔ یہ کہہ کر سلطان نے دربار برخاست کر دیا۔ تاہم پہلی بار سلطان کے چہرے کے اوپر فکر اور پریشانی تھی۔ سلطان کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس لڑکی کے ساتھ کوئی ایسی بات جڑی ہوئی ہے جو یہ تو چھپا رہی ہے یا پھر بتانا نہیں چاہتی۔ اسی لیے سلطان نے اس لڑکی کی عدت ختم ہونے تک انتظار کرنے کا کہا۔ سلطان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا، جیسے کسی بھی عام انسان کو سمجھنے کے لیے بہت وقت لگتا ہے، کیونکہ سلطان اس طرح ہوا میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اپنے فیصلے کو ہر طرح سے جانچ پرکھ کر ہی کرنا تھا تاکہ اس لڑکی کے ساتھ مکمل انصاف ہو سکے۔ سلطان کے اٹھتے ہی وہاں پر موجود درباری ایک دوسرے کے کانوں میں کسر پسر کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ یقیناً سلطان نے اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی دکھائی ہے، ورنہ یہ لڑکی تو صاف صاف جھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ ایسی باتیں کوئی مجنون نہیں کر سکتا ہے جیسے یہ باتیں کر رہی ہے، لیکن کیونکہ وہ سب سلطان کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے سلطان کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کی اور دربار برخاست ہو گیا۔ وہ لڑکی بھی اپنی پسماندہ حالت کے ساتھ واپس کٹیا میں چلی آئی۔ اس کے پاس آخری امید صرف سلطان صلاح الدین ایوبی ہی تھے، جن کے پاس وہ انصاف کے لیے گئی تھی، اور اسے پوری امید تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے ساتھ انصاف ضرور کریں گے، کیونکہ ان کے انصاف کا ایک زمانہ گواہ ہے، اور جس طرح کی فہم و فراست سے وہ فیصلہ کرتے ہیں، یقیناً اس کی فریاد کے مطابق فیصلہ بھی اسی طرح کیا جائے گا۔ اس لڑکی کا نام شہر بانو تھا، اور وہ ایک 19 سال کی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ ہاتھ لگائے میلے ہو جائیں۔ اسی وجہ سے اس کی ماں باپ اسے چھپا کر رکھتے، گھر سے باہر نکلنے نہ دیتے، جبکہ اس کی ماں ہمیشہ اس کے اچھے نصیب کی دعا کرتی۔ لڑکی جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو ہمیشہ پردے کا اہتمام کر کے ہی باہر نکلتی۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی علاقے کی اوباش لڑکے اکثر اس کے گھر کے قریب ڈیرے ڈالے رکھتے اور اس لڑکی کا چہرہ ایک بار دیکھ لینے کی خواہش رکھتے، لیکن اس لڑکی کے والد کے احترام کی وجہ سے وہ ایک حد سے تجاوز نہ کرتے۔ تاہم شہر بانو بخوبی جانتی تھی کہ وہ لڑکے کیوں وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں،
لیکن وہ ہمیشہ خود کو ڈانپ کر رکھتی اور اپنے چہرے کو چھپا کر رکھتی۔ شہر بانو نے دینی تعلیم حاصل کی تھی اور وہ ہمیشہ دین کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتی۔ شہر بانو جب جوان ہوئی تو اس کے رشتے کے لیے بہت سارے پیغام آئے تھے، لیکن اس کی ماں باپ نے ابھی کسی بھی پیغام کو منظور نہیں کیا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی دین کے حساب سے کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے وہ کسی ایسے لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو کہ حافظ قرآن ہو اور دینی تعلیم پر عمل پیرا ہو۔ شہر بانو کی ماں باپ اسی لیے اس کے رشتے کے لیے تھوڑا سا فکر مند تھے، کیونکہ شہر بانو اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اس کے لیے اچھے رشتہ چاہتے تھے۔ اسی لیے جیسے ہی حافظ نعیم کا رشتہ شہر بانو کے لیے آیا تو اس کے والدین نے تھوڑی سی تحقیق کر کے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ وہ ہر لحاظ سے اچھا رشتہ تھا۔ شہر بانو کے نکاح کی تاریخ پکی ہو گئی اور یوں اس کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شہر بانو بہت خوش تھی کیونکہ حافظ نعیم ہر لحاظ سے ایک اچھا اور معتبر رشتہ تھا۔ جو نکاح کے دن قریب آ رہے تھے، شہر بانو کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کیا تو اس کی ماں کہنے لگی کہ جب لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تب ایسی گھبراہٹ فطری طور پر اس پر طاری ہو جاتی ہے، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ لیکن شہر بانو کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا دل اتنا گھبراتا کیوں ہے اور بجائے خوش ہونے کے وہ عجیب سوچوں میں گری رہتی ہے۔ شہر بانو کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے نکاح کے لیے منع کر دے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی جنہوں نے اس کے لیے بہترین رشتہ تلاش کیا تھا، اسی لیے خاموش ہو رہی۔ لیکن اپنی کیفیت کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ اس کی چٹی حس اسے بار بار کسی غلط بات کا اشارہ دے رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسا اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، لیکن شہر بانو نے ان باتوں پر توجہ نہیں دی۔ شہر بانو نے اپنی عبادت میں اضافہ کر دیا تھا، اس نے اپنے ذکر اور اذکار میں اضافہ کر دیا تھا اور وہ اب پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی ماں اسے عبادت میں مصروف دیکھ کر خوش ہوتی، لیکن انہیں در حقیقت اندر کی بات کا علم نہیں تھا کہ شہر بانو آخر ایسا کیوں کر رہی ہے۔ نکاح سے 2 دن پہلے شہر بانو جب رات کے وقت سوئی تو اسی رات اسے ایک عجیب سا خواب دکھائی دیا جس نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ دلہن بنی سیج پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس وقت اس نے سنگار کیا ہوا ہے، زیور پہنا ہوا ہے اور لال رنگ کے سوٹ میں وہ بستر پر بیٹھی ہے کہ اتنے میں اس کا شوہر اندر کمرے میں آتا ہے۔ شہر بانو شرم و حیا کی وجہ سے سمٹ سی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کا شوہر قریب آتا ہے تو شہر بانو کے بستر کے ارد گرد سانپ ہی سانپ آگے آتے ہیں۔ شہر بانو گھبرا جاتی ہے اور چیخنے لگتی ہے۔ اس کا شوہر بھی گھبرا کر کمرے سے باہر بھاگ جاتا ہے، جبکہ اس کے باہر بھاگنے کے بعد وہ سانپ غائب ہو جاتے ہیں۔ شہر بانو بہت حیران ہوتی ہے اور اپنے بستر کو حیرانی سے دیکھتی ہے جہاں پر اب کوئی سانپ موجود نہیں تھے، جبکہ اس سے پہلے یہاں پر اتنے سانپ موجود تھے کہ شہر بانو کو لگ رہا تھا کہ وہ سب مل کر اس کے اوپر حملہ کر دیں گے، لیکن اس کے شوہر کے باہر بھاگتے ہی وہ سب سانپ غائب ہو گئے۔ گھبراہٹ کے عالم میں شہر بانو کے ایک دم آنکھ کھل گئی اور اپنے خواب کو سوچ کر وہ پریشان ہونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کوئی خواب اس نے دیکھا ہے۔ پہلے تو وہ اپنی ماں کو اس خواب کے بارے میں بتانے لگی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ 2 دن کے بعد اس کا نکاح تھا اور اس کی ماں بہت خوش تھی۔ اس طرح کے خواب کے بارے میں بتا کر وہ انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے شہر بانو نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ ٹائم اس کے اپنے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی مستقل پریشانی میں مبتلا ہے۔ خیر ان چھوٹے چھوٹے اشاروں کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر جس دن اس کا نکاح ہوا، نکاح کے وقت بھی اس کے اوپر بہت گھبراہٹ طاری تھی اور اس کا دل تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس نے حافظ نعیم کو اپنی زوجیت کے حقوق دے دیے اور یوں وہ حافظ نعیم کے نکاح میں آ گئی۔ شہر بانو کی رخصتی ہو گئی۔ اس کے ماں باپ اس کی رخصتی پر بہت اداس اور ملول نظر آ رہے تھے، کیونکہ شہر بانو ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کے جانے کے بعد گھر خالی ہو گیا تھا۔
تائم شہربانو دل میں ڈیروں وسوسے لیے رخصت ہو کر حافظ نعیم کے گھر آ گئی۔ جس کسی نے بھی شہربانو کو دیکھا اس کے حسن کا گرویدہ ہو گیا۔ خود حافظ نعیم بھی شہربانو کی پہلی جھلک دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شہربانو اس وقت اپنے کمرے میں موجود حافظ نعیم کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ان کے شب عروسی تھی۔ حافظ نعیم کے انتظار میں شہربانو کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران ہو گئی۔ شہربانو اس وقت ایک گھنے جنگل میں موجود تھی اور اس کے ارد گرد سناٹا اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ شہربانو ایک دم خوفزدہ ہو گئی اور اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اٹھ کر درد کی کرا اس کے ہونٹوں سے نکلنے لگی۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور جسم پر جگہ جگہ کروچوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اس کے جسم کو نوچا ہو۔ شہربانو کی حالت اس وقت خراب تھی اور اس سے اٹھ کر چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی اور رونے والی ہو گئی۔ شہربانو نے اونچی اونچی آواز میں اپنے شوہر کو پکارا، لیکن وہاں پر ارد گرد دور دور تک پھیلتا سناٹا اور اندھیرا اس کا ساتھی تھا۔ شہربانو زاروں قطار رونے لگی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے جسم پر اسے صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے زبردستی کی ہے، لیکن شہربانو کو اس کے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا۔ شہربانو اپنے جسم پر موجود لباس کو دیکھ رہی تھی جو جگہ جگہ سے پلٹا ہوا تھا اور اسے جھانکتی ہوئی کھروچیں صاف نظر آ رہی تھی۔ شہربانو کو ایک دم خود سے گن محسوس ہوئی۔ وہ ہاتھ مار کر جیسے ان کروچوں کو مٹا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ کروچیں مستقل اس کے جسم پر موجود تھی۔ شہربانو رونے لگی اور روتے روتے جانے کب بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں اسی بستر پر موجود تھی جہاں پر وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ شہربانو ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اس کا شوہر سامنے ہی خون خور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں ایسے کسی بدکار عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا جو شادی کی پہلی رات ہی میرے گھر سے غائب ہو جائے اور کہیں اور منہ کالا کر کے واپس آ جائے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ حافظ نعیم نے اس کے بعد اسے تین بار طلاق دے دی۔ شہربانو اسے روکتی رہ گئی۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ سب غلط ہے۔ اس میں شہربانو کی مرضی شامل نہیں تھی۔ شہربانو کو تو معلوم بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن حافظ نعیم نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ اب میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، یہاں سے چلی جاؤ۔ شہربانو اپنے دکھتے ہوئے وجود کو اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر آ گئی۔ رات کا آخری پہر تھا اور وہ ایک دن کی دلہن جو رات کے وقت طلاق یافتہ ہو گئی تھی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اسے یہاں سے تو راستے کا معلوم نہیں تھا، لیکن وہ اندازے سے ہی اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف چل پڑی۔ سارے راستے وہ روتی آئی۔ اس کی آنکھوں میں گہری بے بسی تھی اور سارا وجود دکھ کی حالت میں تھا۔ شہربانو سارے راستے سوچتی آئی، آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا، کس نے کیا، کون اس کے ساتھ ایسی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ لیکن شہربانو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کا خیال آیا کہ آخر وہ انہیں جا کر کیا بتائے گی کہ وہ کیوں طلاق لے کر آ گئی ہے، اس کے شوہر نے کیوں اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ شہربانو یہی سب سوچتی ہوئی جب ان کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کی ہمت یہی تک تھی۔ شہربانو کو جب ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے ارد گرد پریشان بیٹھے تھے۔ تاہم اس وقت شہربانو کا وجود چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ شہربانو ان دونوں کی طرف دیکھ کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی ماں ایک دم اس کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، شہربانو کیا ہوا ہے بیٹا، تو رات کو دروازے پر بے ہوش پڑی تھی، کیا ہوا ہے، آخر کچھ بتا تو صحیح۔ شہربانو کی ماں نے اس سے پوچھا تو شہربانو کے پاس اس وقت سوائے آنسوؤں کے اور کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ اس کی ماں باپ اس کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں شہربانو پر گزرنے والی قیامت کا کچھ تو اندازہ تھا،
لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اصل بات کیا ہے، اور جب شہر بانو روتے ہوئے ہچکیوں کے دوران انہیں ساری بات بتائی تو وہ دونوں حیرت اور پریشانی کے مارے دنگ رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہر بانو ایسی کوئی بات کر سکتی ہے یا اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو چکا ہوگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ شہر بانو کا باپ ہمت کر کے آگے بڑھا اور کہنے لگا، بیٹی مجھے سچ بتاؤ، کیا واقعی ہی ایسا ہے؟ شہر بانو نے ہاں میں سر ہلا دیا تو اس کے باپ کے چہرے پر پریشانی اور خوف کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں کو شہر بانو کا غم کھانے لگا۔ ایک تو نہ جانے کس نے شہر بانو کے ساتھ یہ بدکاری کی، اور پھر دوسری طرف اس کے شوہر نے اس جرم کی پاداش میں اسے طلاق دے دی۔ شہر بانو عدت پہ تھی، وہ قاضی کے پاس جانا چاہتی تھی اور اس معاملے کو پیش کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے ماں باپ نے اسے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم قاضی کے پاس مت جاؤ، اگر تم قاضی کی عدالت میں پیش ہوگی تو ہماری عزت اچھلی جائے گی، لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے اور ان سوالوں کے نتیجوں میں طرح طرح کی باتیں باہر آئیں گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم پر یا ہمارے اوپر کوئی حرف آئے، اس لیے اس بات کو خاموشی سے پی جاؤ۔ لیکن شہر بانو کے اوپر اس رات نے جو گہرے اثر چھوڑے تھے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں اس کے وجود پر اتنے گنونے زخم لگے اور پھر ان زخموں کے نتیجے میں اس کی روح درد محسوس کرتی رہی۔ شہر بانو سے وہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ قاضی کے پاس انصاف لینے کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کی التجا کے آگے وہ بے بس ہو گئی اور اس نے قاضی کے پاس جانے کا ارادہ موقوف کر دیا۔ وہ خاموشی سے گھر بیٹھ گئی، لیکن جب جب اسے اپنے جسم پر موجود کروچیں نظر آتی تو اس کی کیفیت دور والی ہو جاتی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پھیر پھیر کر ان نشانوں کو ہٹانا چاہتی تھی، وہ اپنے آپ کو مارنے لگتی۔ اس کے ماں باپ اسے سنبھالتے سنبھالتے نڈال ہو رہے تھے، لیکن شہر بانو کی حالت کافی دیر اسی طرح رہتی اور پھر وہ اسی دورے کی کیفیت میں بے ہوش ہو جاتی۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر شہر بانو کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ دونوں بوڑھے تھے اور اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے انہوں نے اس کی شادی کی تھی، لیکن ان کی بیٹی تو نہ ختم ہونے والے زخم لے کر واپس لوٹ آئی۔ شہر بانو کے ماں باپ کو اب صرف اس کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ شہر بانو کی عدت ختم ہو چکی تھی اور اب وہ پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ اس کی ماں اور باپ اس کا بہت خیال رکھتے، اس کے اوپر مختلف قرآنی آیاتیں پڑھ کر پونگتے، اس کی صحت کا خیال رکھتے۔ اس کی ماں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، یہی وجہ تھی کہ وہ اب پہلے سے بہتر تھی۔ اس کے جسم پر موجود خراشیں بھی ختم ہو چکی تھی۔ شہر بانو کو جب بھی وہ رات یاد آتی تو وہ جلنے لگتی، اس کی روح زخمی ہونے لگتی، وہ تڑپتی لگتی۔ شہر بانو کو اکثر ایک خواب پریشان کرتا جب سے وہ طلاق ہو کر گھر واپس آئی تھی۔ وہ خواب اسے ہر ہفتے 15 دن کے بعد دکھائی دیتا ہے۔ وہ دیکھتی کہ وہ دلہن کے لباس میں بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور اس کے اوپر 2 وجود جھکے ہوئے ہیں۔ وہ 2 وجود کچھ عجیب و غریب حلیے کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی قد و قامت کافی بڑی ہوتی ہے اور وہ شہر بانو کے اوپر جھکے ہوتے۔ شہر بانو جب یہ خواب دیکھتی تو ایک دم چلا کر بیٹھتی، اسے اپنے رونگٹے کھڑے محسوس ہوتے، لیکن یہ کیفیت کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی۔ وہ آج تک اس خواب کو سمجھ نہیں سکی تھی، اپنے ماں باپ کو وہ اس بارے میں بتا نہیں سکی۔ شہر بانو کی طلاق کو سال گزر چکا تھا اور اب وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اسے اب وہ برا خواب بھی دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں اس کے ماں باپ نے دوبارہ اس کی شادی کا سوچا۔ شہر بانو سے جب انہوں نے بات کی تو وہ بے بسی سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی اور کہنے لگی، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پہلے میرے ساتھ کیا ہوا، اب میں اس سے دوبارہ ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ شہر بانو نے بے بسی بھرے لہجے میں دکھ سے کہا تو اس کی ماں فوراً تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، اللہ نہ کرے اب تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو، تم پریشان نہ ہو، اگر پہلی بار تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہی ہوگا، آپ کی بار سب اچھا ہو جائے گا، تم یقین رکھو۔
شہربانو کی ماں نے اسے تسلی دی تو شہربانو بے بس سی ہو گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کے آگے کچھ بول ہی نہ سکی، اور یوں اس کی ماں باپ نے دوبارہ اس کے لیے رشتہ دیکھا۔ یہ رشتہ ایک دینی عالم کا تھا جو ایک مدرسے میں پڑھتے تھے۔ ان کی پہلے 2 بیٹیاں تھیں، کیونکہ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے گھر سنبھالنے کے لیے کسی عورت کے ساتھ چاہتے تھے۔ یوں شہربانو کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا گیا۔ شہربانو اس بار بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے رہ رہ کر پچھلی بات یاد آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو اپنے خوف کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ اب ایسا کچھ بھی نہ ہو اور اس کا گھر بس جائے، اس کے ماں باپ کو بھی اس کی طرف سے سکون آ جائے۔ لیکن شاید اس کی قسمت میں ابھی اور پریشانیاں لکھی ہوئی تھی، اسی لیے جیسے ہی شہربانو کی رخصتی ہوئی اور وہ کمرے میں تنہا تھی تو اب کی بار بھی اس کے ساتھ ویسے ہی ہوا جیسے کہ پچھلی بار ہوا تھا۔ شہربانو کو جب ہوش آیا تو اس کا شوہر سامنے ہی کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی تھی۔ وہ شہربانو سے کہنے لگا کہ تم کہاں گئی تھی؟ میں کب سے یہاں پر تمہارا منتظر تھا۔ جبکہ شہربانو کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا، مجھے علم نہیں میں کہاں گئی تھی، میں تو یہیں پر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اس کا شوہر غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ شہربانو کے شوہر نے غصے میں اسے مخاطب کیا اور یوں یہ بحث بڑھ کر طلاق پر ختم ہوئی۔ شہربانو دوسری بار طلاق کا طاق لے کر اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی آئی۔ اس کے ماں باپ نے جب دوبارہ اس سے دروازے پر دیکھا تو ان کی ہمت جیسے ختم ہو گئی اور وہ زمین پر گرتے چلے گئے۔ ماں کی حالت بہت بری تھی۔ وہ شہربانو کے اوپر دوسری بار یہ قیامت دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ اب کی بار انہیں شہربانو سے کچھ بھی پوچھنے کا خیال ہی نہیں آیا، کیونکہ شہربانو کے چہرے کے اوپر ساری داستان صاف صاف لکھی ہوئی تھی۔ شہربانو کی ذہنی حالت اس وقت بہت خراب تھی، اس کی جسمانی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ جسم پر زخموں کے نشانات تھے اور وہ اس وقت اتنی نڈال تھی کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شہربانو کے بال بکھر کر الجھے ہوئے تھے اور اس کے بالوں میں مٹی اور گرد لگی ہوئی تھی۔ شہربانو کی بار بہت ٹوٹ چکی تھی۔ اپنے ماں باپ کو سامنے دیکھ کر وہ اونچی اونچی رونے لگی اور بہن کہنے لگی، اس کی ماں کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن شہربانو اس وقت ڈر کی انتہا پر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ ساری رات وہ اسی حالت میں رہی اور پھر روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے ایک عزم کے ساتھ کچھ سوچا اور سیدھے اپنے ماں باپ کے پاس چلی آئی۔ جب اس نے وہی بات اپنے ماں باپ سے کہی تو وہ خاموشی سے بے بسی بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے رہ گئے، جبکہ شہربانو کہنے لگی کہ اگر آپ دونوں میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، لیکن میں اب کی بار سلطان کے دربار جاؤں گی اور ان سے اپنے لیے انصاف مانگ لوں گی۔ بے وجہ مجھے دوبارہ طلاق ہوئی ہے، مجھے بد کردار کہا گیا، میرے کردار پر انگلیاں اٹھائی گئی، میرے وجود کو نوچا گیا، میں کیسے خاموش رہ سکتی ہوں؟ اور آپ صرف لوگوں کی باتوں کی پرواہ کی وجہ سے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم برداشت کر لیں گے؟ کیا کرے؟ شہربانو نے اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہا۔ ان دونوں کے پاس سوائے آنسوؤں کے اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دونوں اس وقت نڈال بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تاہم جیسے ہی دربار کا وقت ہوا تو شہربانو دربار چلی آئی۔ وہ اکیلی لڑکی تھی جو اس طرح چہرہ اٹھا کر اور تنہا سلطان کے دربار میں آئی تھی۔ اس نے وہاں پر اپنی عرضی جمع کروا دی تھی، لیکن وہ پھر بھی سلطان کے دربار میں اس سے مل کر جانا چاہتی تھی، جبکہ وہاں کے دربان اسے واپس بھیجنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ اپنی ضد کی وجہ سے وہیں پر بیٹھی رہی اور اس کا کہنا تھا کہ جیسے ہی دربار لگے گا وہ سلطان سے مل کر جائے گی، اس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ سلطان کو بتا کر جائے گی۔ اس لڑکی کے لہجے اور آنکھوں میں کچھ ایسی باتیں تھی کہ دربان خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی جب دربار لگ چکا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کی بار دربانوں نے اسے نہیں روکا اور وہ سیدھی سلطان کے دربار حاضر ہو گئی۔ سلطان نے جب اس لڑکی کو اس لیے میں آتے دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی اور اس نے اپنے پاس بیٹھے مشیر سے
اس کے بارے میں پوچھا، چونکہ شہر بانو پہلے ہی عرضی جمع کروا چکی تھی۔ بشیر نے اس کی عرضی پڑھ کر سنائی۔ حیرانی سے وہ عرضی سن کر کہنے لگا، اے نوجوان لڑکی، تم بتاؤ آخر کیا ماجرا ہے؟ تم نے عرضی میں جو یہ ساری باتیں لکھی ہیں کیا وہ سچ ہے؟ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ اتنے میں شہر بانو اٹھ کھڑی ہوئی اور سر اٹھا کر سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اے میرے سلطان، میں نے اس عرضی میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے، وہ سب میرے آپ بیتی ہے۔ یہ دیکھیں میرے جسم پر ابھی بھی ان خروچوں کے نشان ہیں، میرے کپڑے پٹے ہوئے ہیں اور میرے بال الجھے اور بکھرے ہوئے ہیں، میری آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی ہیں اور میں اس وقت غم اور ماتم کے مجسمہ تصویر بنی ہوئی ہوں۔ میں کس طرح جھوٹ بول سکتی ہوں؟ میرے ساتھ دوبارہ ایسا ہو چکا ہے اور ناحق مجھے بے گناہ کو میرے شوہر نے دونوں بار طلاق دی تھی۔ میں کب تک اس اذیت سے گزرتی رہوں گی؟ مجھے اس سے نجات دلائیں۔ اس لڑکی نے اپنی فریاد دربار میں رکھی تو سلطان کہنے لگا، لیکن تم نے تو عرضی میں کہا ہے کہ دو جنات تمہارے اوپر بدکاری کرتے ہیں، آخر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ کوئی ذی ہوش انسان کبھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ سلطان نے قدرے غصے سے اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، جبکہ وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ان جنات کو بارہا اپنے خواب میں دیکھا۔ وہ قد و قامت میں بہت بڑے ہیں اور آج تک ان کے چہرے میرے سامنے واضح نہیں ہوئے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ وہ دونوں مجھے غائب کر کے ہی لے جاتے ہیں اور پھر میرے ساتھ بدکاری کر کے مجھے واپس وہیں پر چھوڑ جاتے ہیں۔ مجھے ان کے اپنے ساتھ لے جانے کا پتہ نہیں چلتا، اسی لیے میں یہ تو نہیں بتا سکتی کہ وہ مجھے کیسے لے کر جاتے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ان دونوں نے میرے ساتھ بدکاری کی اور دونوں بار ان کی بدکاری کی وجہ سے مجھ پر الزام لگا اور مجھے طلاق ہوئی۔ اسی کے نتیجے میں آج آپ کے سامنے انصاف مانگنے کھڑی ہوئی ہوں۔ مجھے انصاف چاہیے، شہر بانو نے وضاحت سے کہا۔ تو سلطان کہنے لگا، کیسے میں تمہیں انصاف دے سکتا ہوں؟ یہاں پر بیٹھے کسی بھی شخص کو تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، کوئی بھی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں کہ تم جنات کی بدکاریوں کا نشانہ بنی ہو۔ سلطان نے اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، جبکہ وہ کہنے لگی، یہ دیکھیں، یہ میرے بدن پر جو نشانات ہیں، کیا یہ کسی انسان کا کام ہے؟ اور پھر آپ ہی بتائیں، بند کمرے میں سے میں کیسے وہاں سے چلی گئی جبکہ باہر میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں خود کمرے سے غائب ہو گئی۔ مجھے اس جنگل میں تھوڑا سا ہوش آیا اور میں نے اپنے اوپر جھکے ہوئے دو جنات کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد مجھے خبر نہیں، جب دوبارہ ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود ہوں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ اگر کوئی انسان ہے تو کسی کو تو نظر آتا، کوئی تو اسے دیکھتا، شہر بانو نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ تو سلطان خاموش ہو گیا۔ اس وقت سارے دربار پر سناٹا طاری تھا، ہر کوئی اپنی جگہ پر سوچنے پر مجبور تھا کہ آخر وہ لڑکی سچ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں۔ سلطان کو بھی پہلی بار کسی فیصلے میں اس طرح مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ اس کا دل اس لڑکی کی باتوں سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا وہ کچھ دیر سوچ میں مبتلا رہا۔ تمام درباری اس کی طرف دیکھ رہے تھے، انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے سلطان بہت مشکل میں ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد ہی سلطان صلاح الدین نے اپنے مخصوص انداز میں درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اب کوئی بھی اس لڑکی کی گواہی نہیں دے رہا اور اس لڑکی کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے جیسے ہی یہ لڑکی اپنی عدت مکمل کر لے گی تو اس کی شادی میرے خاص وزیر کے بیٹے کے ساتھ کر دی جائے گی اور پھر دیکھا جائے گا کہ آخر یہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہی اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہاں پر موجود ہر شخص حیران تھا اور سلطان کی فہم و فراست کا قائل ہو گیا۔ سلطان نے جس انداز میں اس مقدمے کا فیصلہ کیا تھا، سب حیران ہو کر رہ گئے تھے۔ شہر بانو بھی حیران پریشان کھڑی تھی۔ وہ دربار سے اس اذیت میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اب چونکہ وہ خود سلطان کے پاس انصاف کے لیے آئی تھی، اسی لیے وہ سلطان کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ شہر بانو اپنے دکھی وجود کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے اب کیوں اسے اتنا رونا آ رہا تھا۔ یہ عدت کا عرصہ بہت جلدی گزر گیا تھا۔ ٹائم شہر بانو نے اسے گن گن کر گزارا اور جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوئی تو
تو سلطان کی طرف سے اسے بلاوا آ گیا۔ شہر بانو اس دن سے تھوڑا ڈر رہی تھی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اب اسے جانا ہی تھا، چونکہ وہ اپنے ماں باپ کو پہلے ہی اپنی شادی کے بارے میں بتا چکی تھی، اسی لیے وہ بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑے۔ انہیں جو پہلے لوگوں کی باتوں کا خوف تھا، اب وہ خوف اتر چکا تھا، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو انصاف مل جائے تاکہ وہ اپنے آنے والی زندگی سکون سے گزار سکے۔ شہر بانو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس دربار میں آ گئی تھی۔ دربار میں آج بھی سب لوگ موجود تھے جو پہلے اس فیصلے کے وقت تھے۔ آج ہر کوئی حیران تھا اور آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر پریشان تھا۔ کسی کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ آخر آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن اب شہر بانو کے سچ اور جھوٹ سے پردہ اٹھانے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر شہر بانو کے ساتھ یہ سب کیسے ہو رہا ہے اور وہ کون سے جنات کا ذکر کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان کے دربار میں سب کے سامنے شہر بانو کا نکاح سلطان کے خاص وزیر کے بیٹے کے ساتھ کر دیا گیا۔ شہر بانو اس وقت زیادہ سے اہلیہ میں ملبوس تھی۔ وہ اس طرح رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ شہر بانو اس وقت بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اس حالت میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر بھی اس کے پاس ہی موجود تھا۔ اس سے یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر آج بھی پہلے کی طرح ہی ہوا تو وہ کیا کرے گی۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی، شہر بانو کی پریشانی اور گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کا شوہر اس کے پاس کمرے میں ہی موجود رہا۔ اس نے شہر بانو کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ شہر بانو سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن شہر بانو کی گھبراہٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور پھر جیسے ہی رات دوسرے پہر پہ داخل ہوئی تو شہر بانو کے شوہر نے اس کے ساتھ تھوڑی بے تکلفی دکھائی اور اس کے قریب ہو گیا۔ شہر بانو گھبرا رہی تھی، لیکن اس کا شوہر اب اپنا حق حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دن اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں ایک بار پھر مجمع لگا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام وہاں پر جمع تھے اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر رات اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا۔ کیا ایک بار پھر اسے طلاق ہو گئی؟ کیا ایک بار پھر سے اسے جنات اٹھا کر لے گئے؟ کیا ایک بار پھر جنات نے اس کے ساتھ بدکاری کی؟ مختلف ذہنوں میں مختلف سوالات گردش کر رہے تھے اور لوگ ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے سلطان کے دربار میں موجود تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اندازہ لگا رہا تھا، لیکن کسی کو بھی حقیقت کے بارے میں علم نہیں تھا جب تک کہ وہ لڑکی یہاں آ نہ جاتی۔ سلطان کا دربار لگ چکا تھا اور سلطان کے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا کہ اتنے میں شہر بانو اور اس کے شوہر دونوں اس دربار چلے آئے۔ شہر بانو اس وقت پورے حواسوں میں لگ رہی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر پریشانی نہیں تھی۔ آج اس کے جسم پر خروچیں نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی اس کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ شہر بانو کو اس صاف ستھرے حالات میں دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شہر بانو بہت زخمی حالت میں ہوگی اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا۔ شہر بانو کے ماں باپ بھی وہیں پر موجود تھے کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں تشریف لے آئے اور اپنے تخت پر براجمان ہو گئے۔ ہر کسی نے تعظیم جھک کر انہیں سلام پیش کیا اور اس کے بعد اپنی اپنی نشست سنبھال لی۔ آج دربار کچا کچ بھرا ہوا تھا، لوگ باہر تک کھڑے تھے اور سلطان کے اس تاریخی فیصلے کے منتظر تھے کہ پھر اس لڑکی کے بارے میں جان کر سلطان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ سلطان کے چہرے پر بھی اس وقت تھوڑی بے چینی تھی۔ انہیں بھی اس لڑکی کی حقیقت کے بارے میں جاننا تھا تاکہ وہ اپنے انصاف کی روشنی میں اس کے لیے فیصلہ کر سکے۔ کچھ دیر کے بعد دربار کی کارروائی باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی۔ شہر بانو اور وزیر کا بیٹا جس کے ساتھ شہر بانو کی شادی ہوئی تھی، تعظیم کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے بانو سے پوچھا کہ وہ لڑکی رات کیا معاملہ پیش آیا۔ بروب انداز میں پوچھا تو شہر بانو تعظیم جھک کر کہنے لگی، سلطان محترم، رات تو سب خیریت رہی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسے پہلے 2 بار ہوا تھا۔ شہر بانو نے آہستہ آواز میں کہا تو سلطان معظم چونک اٹھے اور وزیر کے بیٹے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہنے لگے کہ رات کیا معاملہ پیش آیا؟ کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے؟ اور اگر یہ اب سچ کہہ رہی ہے تو پھر پچھلے 2 بار اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وضاحت پیش کرو۔ سلطان معظم نے دریافت کیا
تو وزیر کا بیٹا تعظیم جھک کر کہنے لگا، سلطان معظم، رات میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہا تھا، میں نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی کمرے میں تنہا نہیں چھوڑا، آپ کی ہدایت کے مطابق میں ہر پل اس کے ساتھ موجود رہا۔ یہ سو گئی تھی اور میں اپنے حقوق زوجیات ابھی ادا کرنے ہی والا تھا کہ ایک دم میری بیوی نے مجھے پیچھے جھٹکا دے دیا، اس نے مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیا اور یہ ایسے ہی اٹھ کھڑی ہوئی جیسے نیند میں ہو اور پھر باہر کی طرف لپکنے لگی۔ میں نے ایک دم سے روک دیا اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میرے پوچھنے پر بھی یہ کچھ نہیں بولی اور باہر کی طرف جانے لگی۔ میں نے کچھ سوچ کر اسے جانے دیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ گھر سے باہر نکل گئی۔ مجھے تشویش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ یہ مختلف راستوں سے گزر کر جنگل کی طرف جا رہی ہے، اسے کچھ ہوش نہیں تھا اور یہ نیند میں چلتی جا رہی ہے۔ یہ ہوش و حواس سے بیگانہ چل رہی تھی۔ جنگل میں راستے میں کئی جھاڑیوں نے اسے زخمی کیا، ایک جگہ اس کے کپڑے اٹک کر پھٹ گئے، جبکہ یہ پھر بھی نہیں رکی، آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ کر یہ وہاں رک گئی اور وہاں پر ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھے رہنے کے بعد یہ یوں ہی اٹھ کر واپس آ گئی، تاہم اب اس کے چہرے پہ درد اور تکلیف کے آثار تھے اور اسی طرح واپس گھر آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں بہت حیران تھا، یہ اس طرح کیا کر رہی ہے؟ نیند میں چل کر جانا اور پھر اسی طرح واپس آنا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد ساری رات میں سو نہیں سکا۔ وزیر کے بیٹے نے سلطان کے آگے ساری حقیقت بیان کر دی۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا، آخر پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ سلطان کے چہرے پر بھی سوچ کی لکیر واضح تھی کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہربانوں کے ماں باپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ کیا تمہاری لڑکی کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے؟ شہربانوں کی ماں نے کہا، سلطان معظم، جب یہ چھوٹی تھی تو تب اسے یہ بیماری ہوئی تھی، حکیم صاحب نے علاج کر دیا تھا، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ جب کبھی یہ پریشان ہوتی ہے یا اسے کسی بات کا خوف ہوتا ہے تو پھر یہ اس خوف سے بھاگنے لگتی ہے اور نیند میں چلنے لگتی ہے، ویسے یہ بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ شہربانوں کی ماں نے بتایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آخر یہ جنگل کی طرف ہی کیوں جاتی ہے؟ تو سلطان کے استفسار پہ شہربانوں کی ماں کہنے لگی، سلطان معظم، یہ جب چھوٹی تھی تو کسی نے اسے اغوا کر لیا تھا اور اسے جنگل کی طرف لے گیا تھا، وہاں پہ اس نے اس کے ساتھ بدفعلی کی تھی۔ میری بچی اس کے بعد ہمیں نیم مردہ حالت میں ملی تھی، اس واقعے کے بعد ہی اس پہ اثر ہو گیا اور یہ نیند میں چلنے لگی۔ شہربانوں کی ماں نے روتے ہوئے کہا تو سارے دربار پہ سناٹا چھا گیا، کسی کو بھی اس بات کی توقع نہیں تھی۔ سلطان نے فوراً شہربانوں کی ماں سے کہا کہ وہ کون لوگ تھے؟ کیا تم لوگوں نے قاضی سے شکایت کی تھی؟ سلطان نے اپنے مخصوص جلالی انداز میں پوچھا تو شہربانوں کی ماں جھجک کے کہنے لگی کہ ان لوگوں کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے قاضی سے شکایت نہیں کی، میری بچی مرتے مرتے بچی تھی تو میرے شوہر نے منع کر دیا کہ اگر قاضی تک یہ بات گئی تو پھر میری عزت سر بازار اچھالی جائے گی، اسی لیے انہوں نے شکایت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ شہربانوں کی ماں کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، تم لوگوں کو شکایت کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر ایک دم شہربانوں سے پوچھا، کیا تمہیں کچھ یاد ہے وہ کون تھا جس نے تمہارے ساتھ یہ بدفعلی کی؟ سلطان کے سوال سن کر شہربانوں نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا اور اس کے ہاں میں سر ہلاتے ہی سارا دربار جیسے سناٹے میں آ گیا۔ اگر شہربانو اسے پہچانتی تھی تو اس کا مطلب کہ آج اسے سرعام پھانسی دی جائے گی۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہربانو سے پوچھا، کون ہے وہ بتاؤ لڑکی تاکہ اسے سزا مل سکے، وہ یہ بدفعلی کر کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ میرے دور حکومت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر تم نے پہلے ہی اس کے خلاف شکایت کی ہوتی تو آج وہ یہیں زندہ نہ ہوتا۔ سلطان نے بہت غصے اور جلال سے کہا تو شہربانوں نے ایک سمت اپنی انگلی اٹھا دی۔ اس کی انگلی کی سمت میں دیکھا تو ہر کوئی اپنی جگہ پر حیران و پریشان رہ گیا، اس کے ساتھ کھڑا اس کا شوہر بھی
हैरत भरी निगाहों से इसे देख रहा था। शेरबानो की निशानदेही करने पर सुल्तान ने दोबारा इससे पूछा, क्या तुम सच कह रही हो कि यही वो आदमी है? शेरबानो ने हाँ में सर हिलाया दिया। सुल्तान फौरन अपने खास वजीर की तरफ मुतवज्जो हुआ, जिसके इस वक्त शेरबानो ने इसकी तरफ उंगली उठाई थी। सुल्तान ने अपने मखसूस अंदाज में इससे पूछा। सुल्तान ने दोबारा इससे पूछा, क्या तुम सच कह रही हो कि ये वही आदमी है? शेरबानो ने हाँ में सर हिलाया। सुल्तान फौरन अपने खास वजीर की तरफ मुतवज्जो हुआ, जिसके इस वक्त रंग उड़ा हुआ था और शेरबानो ने इसकी तरफ उंगली उठाई थी। सुल्तान ने अपने मखसूस अंदाज में इससे पूछा, कहो, अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है? लेकिन इस वक्त वजीर खास के पास कहने को कुछ भी नहीं था, जबकि शेरबानो का शोर मलामत भरी निगाहों से अपने बाप की तरफ देख रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था इसका बाप इस तरह की बदफीली में मुलविस हो सकता है। इसके बाद सुल्तान ने फैसला सुना दिया। वजीर खास को फांसी की सजा दी गई। वो रहम की अपील करता रह गया, लेकिन सुल्तान ने इसकी फरियाद नहीं सुनी। शेरबानो के शोहर को खास तौर पर यह हुक्म दिया कि वो शेरबानो को अपनी बीवी के रूप में कबूल करे और इसके साथ इसी तरह से जिंदगी गुजारे जैसे मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। सुल्तान ने शेरबानो के माँ बाप को भी इस बात की सरजनिश की कि आखिर इन्होंने पहले क्यों हकीकत छुपाई। इन्हें पहले ही इस अमल के बारे में काजी के पास जाना चाहिए कि जब भी कुछ ऐसा वाक़या हो तो लाजमी काजी के पास जाएं और इससे इंसाफ मांगे ताकि आपके मुजरिम को बरवक्त सजा मिल सके। सुल्तान के फैसले पर सारा मजमा अश अश कर उठा। हर एक ने सुल्तान के फैसले को सराहा था और इनके फेमो फहरिस्त के गुन गाने लगा। इसके बाद दरबार बर्खास्त हो गया। वजीर का बेटा इस वक्त गहरे दुख में मुब्तला था। शेरबानो अपने शोहर की हालत देखकर शर्मिंदा दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका शोहर एकदम खड़ा हो गया और इसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मेरे बाप को माफ कर देना, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। शेरबानो ने शोहर से रोते हुए इससे माफी मांगी तो वो अपने शोहर के दोनों हाथ थाम कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, आप ना हक माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। शेरबानो अपने शोहर के साथ इसके घर वापस आ गई। आज इसके माँ बाप मुतमईन थे। इनके दिल में से भी जैसे बड़ी बोझ कम हो गया था। वो दोनों शेरबानो के पास आए और कहने लगे, बेटी हमें माफ कर देना, हम बचपन में तेरी हिफाजत न कर सके और फिर तेरे मुजरिमों को सजा न दिला सके। वो काम भी तूने खुद ही किया। हम लोगों की बातों से डरते थे, हमें इस बात का डर था अगर लोगों को ये बात पता चलती तो तेरी शादी नहीं हो सकेगी। यही वजह थी कि हम अपने आप में ही घुलने लगे और इस गम को बर्दाश्त करने लगे। लेकिन तूने हिम्मत दिखाकर आज एक मिसाल कायम कर दी है, अपने लिए खुद इंसाफ लिया है और क्या खूब इंसाफ हुआ है। मेरा रब आगे मामलात में भी तुम्हारी इसी तरह मदद फरमाए। शेरबानो के बाप ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा तो शेरबानो की आंखें भीग गईं और वो कहने लगी, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों की बातों से खौफजदा थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब मैं सर उठा कर जी सकूंगी और मुझे किसी की बात का कोई डर नहीं। शेरबानो ने एक अज़म से मुस्कुराते हुए कहा। शेरबानो को इंसाफ मिल गया था। अगले दिन वजीर खास को शहर के मखसूस चौराहे में सरेआम फांसी दे दी गई ताकि सारी आवाम इससे इबरत पकड़े और कोई भी दोबारा इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न कर सके। इस वाक़ये के बाद शेरबानो का शौहर यूं तो अपने बाप की हरकत की वजह से इससे शर्मिंदा रहा, लेकिन शेरबानो की मोहब्बत और खिदमत इसके दिल जीत गई और अब वो दोनों मियाँ बीवी के तौर पर अपनी जिंदगी खुशियों से भरपूर गुजारने लगे। इन दोनों के 2 बच्चे हैं और वो अपने घर में खुश और मुतमईन है। शेरबानो को अब दोबारा कभी नींद चलने का दौरा नहीं पड़ा और ना ही इसे बुरे ख्वाब दिखाई देते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो अब दोबारा कभी नींद चलने का दौरा नहीं पड़ा और ना ही इसे बुरे ख्वाब दिखाई देते हैं।
مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔